ناسک مفتی طارق مسعود۔ پاکستان سے پوچھے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے؟ کیا سورۃ الناس کے بعد سورہ فلق نہیں پڑھ سکتے؟ کیا کسی بڑی سورت کی درمیان میں سے کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ایک سنت ہے صحابہ کرام کی۔ جب سے مصحف عثمانی وجود میں آیا تو صحابہ کرام پھر اسی ترتیب سے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنے کا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے سورہ ناس کے بعد سورہ فلق نہ پڑھیں، بلکہ سورہ فلق پہلے پڑھیں، سورہ ناس بعد میں پڑھیں۔ پھر بھی اگر کسی نے الٹا پڑھ لیا، سورہ ناس پہلے سورہ فلق بعد میں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ جان کر ایسا نہیں کریں، بہتر یہی ہے۔ بڑی سورت کے درمیان میں سے کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک پوری سورت پڑھی جائے، یا ایک سورت کو 2 رکعتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ بھی جائز ہے بڑی سورت کے درمیان میں سے کچھ آیتیں، لیکن آج کل ائمہ حضرات نے سنت قرات کا اہتمام ہی ختم کر دیا ہے۔ فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج، جس کو طوال مفصل کہا جاتا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ ظہر میں بھی انہی میں سے پڑھنا چاہیے۔ عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا یہاں تک پڑھنا چاہیے، ان صورتوں میں سے، یعنی پوری صورت پڑھنی چاہیے عصر اور عشاء میں، اور اس کو کہتے ہیں قصار اوساط مفصل۔ اور مغرب میں پڑھنا چاہیے سورہ بینہ سے سورہ ناس تک، جس کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ آج کل تو ائمہ کبھی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کبھی کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن نام معمول اس کا بنانا چاہیے جو سنت قرات ہے۔